نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے ہفتہ وار بابرکت اس محفل پاک میں ہم سب شریک ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اس ایسی روحانی محافل میں بار بار ہم سب کو شریک ہونے کی سعادت عطا فرمائے، اور ایسی محافل کے صدقے میں ہم سب کو ظاہری و باطنی پاکیزگی کی خیرات عطا فرمائے۔ آج کی اس مبارک نشست میں جس مضمون پر چند کلمات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہم نے جس سلسلے پر گفتگو کی تھی طہارت کے باب میں، کہ طہارت اور پاکیزگی ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو اللہ رب العزت کا محبوب بنا دیتا ہے۔ اب ہم نے صرف طہارت پر تھوڑی سی بات کی تھی۔ ایک طہارت تو وہ ہے جو ظاہری ہے، ہم جسمانی طور پر ظاہری طہارت پا لیتے ہیں، مگر ایک اس سے بڑی طہارت بھی ہے جسے باطنی طہارت کہتے ہیں۔ جیسے انسان اپنے باہر اس وجود کو صاف اور پاک کرتا ہے، اسی طرح اپنے من کو اور باطن کو بھی پاک کرنا، یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جسے یہ نصیب ہو جاتی ہے۔ اس کا دل ہوتا تو دل ہے، مگر وہ براہ راست اللہ رب العزت کے عرش سے جڑ جاتا ہے، اور وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس دنیا کا نہیں رہتا، جس کے لیے شاعر نے کہا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، شاہی کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور۔ وہ لوگ پھر عظیم ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کون ہیں؟ قرآن مجید نے اس کو جو بیان کیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، ایک الارم کے ساتھ یہ بات سنائی، خبردار، بے شک میرے جو دوست ہیں، میرے جو اولیاء ہیں اور ولی ہیں، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین اور رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اب یہ جو اولیاء کی شان قرآن مجید نے بے شمار مقامات پر بیان کی ہے، سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی کون ہے؟ کس کو کہتے ہیں اللہ کا ولی؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ جو میں نے آپ کو شروع میں بات کہی نا، کہ جو اپنے باطن کو پاکیزہ کر لیتے ہیں، اپنی روحانیت میں عروج پا جاتے ہیں، اور جو اپنے روحانی سفر میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اسے پختہ کر لیتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ جن کا باطن پاکیزہ ہوتا ہے وہ اللہ کے ولی ہیں۔ مگر ایک سوال ہے جس کو ساتھ ساتھ میں ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ پوچھا یہ گیا کہ کیا اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ صاحب کرامت ہوتا ہے؟ تو اس پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کرامت جو ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں، کرامت کا انکار کرنا یہ اللہ کے کلام اور قرآن مجید کا انکار ہے۔
جو شخص کرامت کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، اور قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے ایک نہیں بے شمار کرامات بیان کی۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں کوئی ایسا کام جو خلاف معمول ہو، خلاف عادت، جو سمجھ نہ آتا ہو وہ کام۔ یہ کیسے ہو گیا؟ جیسے آپ یہ کہتے ہیں نا میجک، جادو جسے کہتے ہیں، وہ جادو میجک جو ہے آج کی زبان میں اگر ہم کہیں وہ خلاف عادت، خلاف معمول کام، یہ کرامت ہے۔ مگر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ چونکہ میں نے کہا قرآن مجید میں کرامات کا ذکر ہے، قرآن مجید میں بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی کرامت کا ذکر ہے کہ جب ان کے حجرے میں بے موسم پھل آتے تھے اور حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہو کر پوچھتے ہیں انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ دروازہ میں لاک کر کے جاتا ہوں، تم میری پرورش میں ہو، میری نگرانی میں ہو، کوئی کھڑکی دروازہ نہیں ہے، کیسے تمہارے پاس آ جاتے ہیں؟ اور بے موسم پھل، یعنی سردیوں میں گرمیوں کے پھل اور گرمیوں میں سردیوں کے پھل۔ تو انہوں نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اس کرامت کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام، قرآن مجید کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، اس بابرکت مقام پر کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی۔ اب یہ بی بی مریم چونکہ وہ عورت ہیں، وہ اللہ کی ولیاں ہیں، نبی نہیں، تو قرآن مجید نے ان کی کرامت کو بیان کیا۔ پھر اس قرآن مجید کے اندر اصحاب کہف کی کرامت کا ذکر ہے، جو 309 سال غار میں سوئے رہے۔ پھر اس قرآن مجید کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کی کرامت کا ذکر ہے کہ ان سے ملاقات کے لیے جب یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، جو مچھلی پکا کر لائے تھے کھانے کے لیے، وہ جب وہاں پہنچے تو وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں کود گئی۔ جب آگے چل کے موسیٰ علیہ السلام نے کھانا مانگا تو یوشع بن نون عرض کرنے لگے کہ میں آپ کو بتانا بھول گیا، وہ تو فلاں جگہ پر وہ پکی ہوئی مچھلی جو ہم پکا کے لائے تھے وہ زندہ ہو کر دریا میں بھاگ گئی تھی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ذالک ما کنا نبغی، وہی تو جگہ ہے جسے ہم ڈھونڈ رہے تھے، چلو اس کے وہاں چلتے ہیں دوبارہ، کہ جہاں مردہ بھی زندہ ہو جائے وہ اللہ کے ولی کا مقام ہے۔ اسے قرآن مجید نے بیان کیا۔ پھر قرآن مجید نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ان کے ایک چاہنے والے، محبت والے غلام حضرت عاصم بن برقیہ کی کرامت کا ذکر کیا، جو 700 میل دور پڑے ہوئے تخت کو پلک جھپکتے ہوئے اٹھا لائے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کرامات چونکہ قرآن مجید نے بیان کی ہیں تو کرامت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ آپ یہ بات سمجھ گئے؟ یہی جو خلاف معمول کام ہے، یہ ولی کرے تو کرامت ہے، اور یہ کام نبی کرے تو معجزہ ہے۔ فرق ہے نا، نبی معجزہ کرتا ہے، ولی نہیں۔ تو نبی کے ساتھ ایسا عمل ہو تو وہ معجزہ ہوتا ہے، ولی کے ساتھ ہو تو کرامت ہوتا ہے۔ مگر کرامت ولایت کی پہچان نہیں ہے، یہ بات اہم ہے۔ اس لیے کہ یہ خلاف معمول کام کا کرنا، یہ غیر ولی بھی کر سکتا ہے، عملیات سے ایک کافر بھی کر سکتا ہے۔ جب وہ یہ کام کرتا ہے جو شریعت کا پابند نہ ہو، جو کافر ہو، جو گناہگار ہو، تو اس کا عمل کرامت نہیں کہلاتا، اس کا عمل استدراج کہلاتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ کہا کہ کرامت یا ایسا کوئی کام کر کے دکھانا جو شعبدہ باز لوگ کر کے دکھاتے ہیں، عامل لوگ کر کے دکھاتے ہیں، یہ ولایت کی پہچان نہیں ہے، اس سے ولی کی پہچان نہیں ہوتی۔ کیا خبر وہ صاحب وہ نیک بھی ہے یا نہیں، وہ گناہگار ہے، مسلمان ہے، کافر ہے جو ایسا کام کر رہا ہے، وہ جادو کر رہا ہے یا اللہ کے فضل و کرم سے کر رہا ہے۔ تو ولایت کی پہچان کرامت نہیں ہے، یہ بات سمجھے آپ؟ اب سوال یہ ہے کہ ولایت کی پہچان کیا ہے؟ تو یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی سورہ یونس کی آیت نمبر 62، اس میں فرمایا کہ خبردار، بے شک اللہ کے ولی اور دوست نہ خوف زدہ ہوتے ہیں، نہ غمگین رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی پہچان بیان کی، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، آمنو، جو ایمان لائے، شرط ایمان کی، وکانو یتقون، یہ بڑا اہم جملہ ہے، جو ایمان لانے کے بعد ہمیشہ تقوی شعار رہے، جن کی زندگی ساری تقوی پر گزری۔
اب یہ تقوی کیا ہے؟ یہ باطن کی پاکیزگی کا نام ہے، یہ اندر کی دنیا کی طہارت کا نام ہے۔ اس پر بے شمار آپ کو قول ملیں گے، میں چند ایک باتیں بھی عرض کروں گا، مگر ایک بڑا خوبصورت قول جسے امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رسالہ کوشیریہ میں بیان کیا، یہ اتنی سادہ تعریف ہے تقوی کی کہ اس سے بہترین جملہ آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو عبداللہ روزباری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ انتہائی قیمتی جملہ ہے فرمان آپ کا۔ ان سے پوچھا گیا تقوی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہر اس چیز سے دور ہو جانا جو اللہ سے دور کرتی۔ سبحان اللہ، ہر اس چیز سے دور ہو جانا جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے۔ اگر انسان اس سے دور ہوگا تو پھر اللہ کے قریب ہوگا نا، تو جو اللہ کے قریب ہوگا وہی تقوی والا ہوگا۔ ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو انسان کو اللہ سے دور کرے، یہ تقوی ہے۔ اب اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی۔ اب جو ایسی زندگی گزارتے ہیں وہ ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور یہی بات قرآن مجید میں سورہ انفال میں آیت مبارکہ نمبر 34 میں بیان کی۔ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، اس کے ولی لوگ کون ہیں؟ اس کے اولیاء کون ہیں؟ صرف متقی ہیں، تقوی والے۔ اب تقوی آپ سمجھ گئے نا؟ اور اس کے بعد کیا کہا؟ وہ جو میں نے آپ کو فرق بتایا کرامت کا، استدراج کا، وہ فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے کیا کہ اس کے ولی صرف وہ ہیں جو صاحبان تقوی ہیں۔ اگر تقوی نہیں ہے، عرفاء نے لکھا، اللہ والوں نے لکھا، علماء نے لکھا، کوئی ہوا میں اڑ کے دکھاتا ہے، کوئی سمندر پر جانماز بچھا کے نماز پڑھ کے دکھاتا ہے، شریعت کا پابند نہیں ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہے، اسے جو مرضی کہے۔ یہ ہے تقوی۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے سوال کیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائیے، مجھے کوئی تعلیم دیجیے، نصیحت کیجیے۔ قربان جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیک بتقوی اللہ، اپنے لیے اللہ کا تقوی لازم کر لو، یعنی اللہ کے تقوی سے کبھی مت ہٹو، تقوی پر قائم رہو، خدا خوفی یعنی اللہ کی دوری والی چیز سے دور رہو ہمیشہ۔ علیک بتقوی اللہ، اور وہ کیسے ملتا ہے؟ فرمایا فإنہ جماع کل خیر، جو ہر خیر کو جمع کر لیتا ہے، ہر نیکی کو جمع کر لیتا ہے، ہر بھلائی کو جمع کر لیتا ہے، وہ صاحب تقوی ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے بات؟ تو مطلب وہ ہے کہ جو کامل طہارت حاصل کر لے، باطنی پاکیزگی حاصل کر لے، وہ صاحب تقوی ہو جاتا ہے۔ اسے قرآن مجید نے بیان کیا سورہ حجرات میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سب میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو تقوی میں سب سے بڑا ہے۔ جو جتنا تقوی میں اونچے مقام پر چلا جاتا ہے وہ اللہ کے اتنے ہی قریب ہو جاتا ہے۔ حضور مولا ہے کائنات علیہ السلام نے اس تقوی کے لیے بڑی خوبصورت بات کہی۔ آپ نے ارشاد فرمایا سعادت الناس فی الدنیا الاسقیاء، دنیا میں لوگوں کے سردار وہ لوگ ہیں جو سخی ہیں۔ سعادت الناس فی الدنیا الاسقیاء، دنیا میں لوگوں کے سردار وہ ہیں جو سخی ہیں۔ اور پھر فرمایا وسعادت الناس فی الآخرہ، اور آخرت میں لوگوں کے سردار کون ہیں؟ الاتقیاء، جو متقی ہیں۔ دنیا میں سخی لوگوں کے سردار ہیں اور آخرت میں متقی لوگوں کے سردار ہیں۔ اور ایک مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کی تعریف یہ کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کون ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر متقی اہل بیت ہے، ہر متقی اہل بیت، یعنی وہ جڑا ہوا ہے ہمارے ساتھ کیونکہ وہ اللہ کے دین سے جڑا ہوا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے ان لوگوں کا۔ اب یہ جو بات آپ سمجھ گئے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اب اس پر میں تھوڑی سی بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ میں نے آپ سے یہ بات کی ہے کہ کرامت کیا ہے،
تو جب اللہ رب العزت نے یہ شان اللہ اپنے ولیوں کو عطا کر دی طہارت اور پاکیزگی کی، تو اس میں فرق کرنا ایک چیز سے کیا جا سکتا ہے کہ جو ایسا عمل کر کے دکھاتا ہے جو خلاف عادت خلاف معمول کام کر رہا ہے وہ ولی ہے یا نہیں. یہ بڑی باریک بات ہے. یہ ایسا نہیں ہے کیونکہ لوگ سمجھ نہیں پاتے. طہارت اور تقویٰ کو نہ پہچانا جائے تو لوگ ان لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں جو اللہ کے راستے پر نہیں ہیں. حضور داتا گنج بشری حجویری رحمۃ اللہ تعالی کشف المحجوب میں بیان کرتے ہیں. عام بندوں کی تو بس کی بات ہی نہیں ہے. آپ بیان کرتے ہیں کہ شیخ علی الخواص رحمۃ اللہ تعالی اپنے وقت کے عارف تھے، کامل بزرگ تھے. وہ بیان کرتے ہیں اس فرق، اس کا کرامت کا اور استدراج کا. وہ بیان کرتے ہیں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ شیخ علی الخواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر پر تھے. ایک عیسائی پادری، عیسائیوں کا پادری، وہ آپ کے پاس آ گیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ یا حضرت مجھے چند دن اپنی صحبت دیجیے، میں چند دن آپ کی صحبت میں سنگت میں گزارنا چاہتا ہوں. اب آپ نے ایک لمحے کے لیے مراقبہ کیا، تو جیسے ہی مراقبہ کیا تو مراقبے میں اس کا کفر سامنے آیا کہ یہ کافر ہے. تو جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اب ظاہر اللہ کا ولی پردے والا ہوتا ہے، حکمت والے، حیا والے ہوتے ہیں. اسے یہ نہیں کہا کہ تم کافر ہو. یہ کیا؟ اس سے آپ نے یہ فرمایا کہ تم اس راستے کے مسافر تو نہیں لگتے، تم اس راستے کے مسافر تو نہیں لگتے. اب وہ بھی عالم تھا اپنے مذہب کا. اس نے یہ کہا کہ اس لیے تو آپ کی سنگت میں آیا ہوں کہ یہ راستہ مجھے بھی مل جائے. دیکھیں کیسی خوبصورت بات کہی اس نے. اس لیے تو آپ کے ساتھ چند لمحات گزارنا چاہتا ہوں کہ اچھا راستہ مجھے بھی مل جائے. اب آپ نے فرمایا کہ اگر حقیقت میں منزل کے طالب ہو اور میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو یہ بات ذہن نشین کر لو کہ یہ سفر آسان نہیں ہے. یہ مشکلات کا سفر ہے، تکالیف کا سفر ہے، پریشانیوں کا سفر ہے. وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ارادہ پختہ ہے یا نہیں. اس نے کہا حضرت میں ہر حال میں ساتھ رہوں گا، مجھے ساتھ رکھ لیں. آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، ٹھیک ہے آ جاؤ. چل پڑے. سفر جاری تھا. اب یہ اللہ کے ولی ہیں شیخ علی الخواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن، 4 دن، ہفتہ، 8 دن گزر گئے. بغیر کھائے پیے چل رہے ہیں. 8 دن جو گزرے تو اس کی حالت غیر ہو گئی. بھوک سے اس نڈھال ہو گیا اور گر گیا. اب جیسے ہی وہ گر گیا اور اس نے کہا حضرت اب مجھ میں سکت نہیں ہے، چلیں. اب ایک ریکویسٹ ہے آپ سے. انہوں نے فرمایا کیا چاہتے ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا اپنے اللہ سے دعا کر کے مجھے کچھ کھانا لے دیں، میری بالکل حالت غیر ہو گئی. اب شیخ علی الخواص رحمۃ اللہ تعالی نے جب اس کی حالت دیکھی، آپ سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں جا کے آپ نے اللہ کے حضور یہ التجا کی، اے میرے اللہ اس غیر مسلم کے سامنے مسلمان کا پردہ رکھ لے، اس غیر مسلم کے سامنے مسلمان کا پردہ رکھ لے، تو مجھے سرخرو کر دے. آپ نے یہ دعا فرمائی. اب جیسے ہی آپ نے یہ دعا فرمائی آسمان سے ایک دسترخوان سا آیا، ٹرے تشتری، اس میں 2 روٹیاں تھیں اور 2 شربت کے گلاس تھے. اب وہ ایک روٹی اور شربت آپ نے لیا اور ایک اس کو دیا، جس سے وہ تازہ دم ہو گیا، فریش ہو گیا. پھر آپ کے ساتھ چل پڑا. پھر سفر جاری تھا. چند دن جو گزرے اس کی حالت پھر غیر ہونے لگی. اب شیخ علی الخواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے پتا تھا اب یہ دوبارہ مجھ سے یہی کہے گا. تو فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کہتا میں نے اس سے یہ کہہ دیا کہ تو بھی تو بڑا عالم بنا پھرتا ہے، تو بھی تو بہت بڑا اپنے آپ کو کہتا ہے نا، آج تو مجھے کھلا، تو مانگ. شیخ علی الخواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کسی طرح اس کے سامنے حق لانا چاہ رہے تھے نا، ان کے ذہن میں نظریہ یہ تھا. جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا وہ سجدے میں چلا گیا، وہ سجدے میں چلا گیا اور اس نے دعا کی. تو آسمان سے جو دسترخوان اترا اس میں 4 روٹیاں تھیں اور 4 شربت کے گلاس. اب اس نے کہا کل یا شیخ، کھائیے یا شیخ. اب شیخ علی الخواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے دل نے کہا کہ یہ کافر ہے
اس کا یہ استدراج کا کھانا میرے لیے جائز نہیں ہے، یہ کرامت نہیں ہے، میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ آپ ہچکچا رہے تھے تو اس نے یہ کہا، اس عیسائی پادری نے، یا شیخ علی الخواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ، گھبرائیں مت، کھائیں بھی اور 2 مبارک بادیں قبول کریں۔ 2 مبارک بادیں دے رہا ہوں آپ کو۔ آپ نے فرمایا کیسی 2 مبارک بادیں؟ اس نے کہا کہ پہلی مبارک بات اس بات کی لیں کہ جب میں سجدے میں گیا تو میں نے پہلی دعا یہ مانگی، اے اللہ اگر اسلام سچا ہے تو ہمیں کھانا کھلا، اگر اسلام سچا ہے تو ہمیں کھانا کھلا۔ اور دوسری دعا میں نے یہ مانگی کہ اگر یہ شیخ علی الخواص تیرا سچا ولی ہے تو 2 بار کھلا۔ تو یہ جو ڈبل کھانا آیا ہے، ایک اسلام کے سچا ہونے کا آیا ہے، ایک آپ کے اللہ کے ولی ہونے کا آیا ہے۔ آپ میرے ایمان کے گواہ بن جائیں۔ اب صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں، یہ بڑی اتنی خوبصورت بات حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج سے صدیوں پہلے لکھ رہے ہیں۔ استدراج اور کرامت میں فرق کرنا اتنا آسان بولیے نہیں ہے۔ بنیاد تقویٰ ہے، جو صاحب تقویٰ ہے، جو محبت والا ہے، جو دین اسلام پر عمل پیرا ہے، صاحب شریعت ہے، اس سے اگر کوئی ایسا عمل سرزد ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے بزرگی اور کرامت ہوتی ہے۔ اور شریعت کا پابند کوئی نہیں ہے تو وہ جو مرضی کرے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ اسی طرح شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دہلی میں تشریف لائے، اب کابل میں تشریف لائے تو وہاں پر کچھ لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آئے، کابل میں بخارا سے۔ وہاں پر بہت سارے لوگ حاضر ہو گئے، ملاقات ہوئی، خطاب ہوا، گفتگو ہوئی، لوگوں نے اجتماعی بیعت کیا۔ اب وہاں پر ایک نیک عورت تھی، بڑی نوجوان لڑکی تھی، بڑی نیک لڑکی تھی، اور وہ بادشاہ کی خادمہ تھی، اس کے محل میں خدمت کرتی تھی۔ وہ بھی سن کے آ گئی تھی کہ کوئی اللہ کا ولی آیا ہوا ہے۔ اس نے آ کر مجلس اٹینڈ کی، خطاب میں بیٹھی، گفتگو سنی، سب کچھ سنا، خوش ہوتی رہی۔ اور جب بیعت ہونے لگی تو اس نے لوگوں سے یہ پوچھا کہ یہ بیعت کیا ہوتی ہے؟ جوان بچی تھی، اسے خبر نہیں تھی۔ اس کو یعنی جو بندہ نہیں سمجھ رہا ہوتا اس کو پھر سادہ لفظوں میں سمجھایا جاتا ہے۔ تو کسی نے اس کو کہا بھائی بیعت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی ولی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں، وہ دنیا آخرت میں آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے اور مشکل میں آپ کی مدد بھی کرتا ہے۔ اللہ کا ولی ہے نا، مددگار، وہ مشکل میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ یہ بات اس کو پسند آ گئی، یہ دنیا آخرت میں بھی خیر ہوگی اور اللہ کا ولی مدد بھی کرے گا۔ اس نے بھی آپ کی بیعت کر لی، اجتماعی بیعت ہو گئی۔ اب وہ جب اس کا تعلق جڑ گیا تو وہ چونکہ پہلے ہی بہت نیک تھی، اس پہ رنگ ایسا چڑھا کہ وہ اور نیک ہو گئی اور عبادت گزار ہو گئی اور اپنا کام اور زیادہ ایمانداری سے کرنے لگی جو وہ خادمہ تھی۔ تو محل میں اس نے ایسا کام کیا اور اتنی خدمت کی کہ عام خادمہ سے اٹھ کر وہ بادشاہ کی خادمہ خاص بن گئی، اس کی ترقی ہو گئی۔ اب پیچھے رنگ تھا، فیض تھا، توجہ تھی۔ اب وہ بادشاہ کی جب خادمہ خاص بن گئی تو باقی جو بادشاہ کی قریب والی تھی وہ پیچھے ہٹ گئی، تو ان میں حسد پیدا ہوا۔ اب وہ حسد ایسا تھا کہ وہ اس کے خلاف پلاننگ کرنے لگی۔ تو انہوں نے پلاننگ یہ کی کہ انہوں نے بادشاہ کے گھر سے زیور چرایا اور ساری خادماؤں نے مل کر اس پر الزام لگا دیا کہ اس نے کیا ہے۔ اب بادشاہ کو جب یہ پتا چلا، اس نے کہا میں اتنی محبت کر رہا ہوں، میں اس کو اتنا اجر دے رہا ہوں، اس کو اتنی عزت دے رہا ہوں، اتنی ترقی دے رہا ہوں، وہ ایسا کر رہی ہے۔ اس کو غصہ بھی زیادہ آیا۔ اب اس سے پوچھا گیا تو وہ بیچاری چیختی رہی، چلاتی رہی، بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، مگر سب گواہ اس کے خلاف تھے، کسی نے نہ سنی۔ تو بادشاہ نے فیصلہ یہ سنایا کہ بھائی ایسا کرو کہ اس کو محل کی چھت سے دھکا دے دو، گر کے مر جائے اور لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ اس نے شور تو کافی مچایا مگر کسی نے نہیں سنا۔ جب اس کو محل کی چھت پر لے گئے اور اس کو دھکا دینے لگے، آخری وقت میں اس کے بالکل موت سامنے تھی، تو اسے 1 منٹ کے لیے یاد آ گیا کہ کسی نے مجھے کہا تھا کہ اللہ کا ولی مدد والا ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے۔ تو اس نے بخارا کی طرف منہ کیا محل کی چھت سے، اور بخارا کی طرف منہ کر کے وہ کہنے لگی شیئن للہ چوں گدائے مستمر،
اللہ کے لیے اپنے اس گدھا فقیر کی مدد کیجیے۔ بخارا کی طرف منہ کر کے اس نے یہ کہا، المدد خواہم از شاہ نقش بند، اے نقش بند کے بادشاہ اس فقیر غلام کی مدد کیجیے، آج مشکل میں ہوں، آپ کو پکار رہی ہوں۔ بس اس نے یہ جملہ کہا، جلاد نے اسے دھکا دے دیا، چھت سے نیچے دھکا دے دیا۔ جب نیچے آئی تو وہ بالکل پرسکون زمین پہ ایسے کھڑی ہو گئی جیسے کوئی انسان کو حفاظت سے اتار کے کھڑا کرتا ہے۔ تو اس کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو جیسے ہی اس نے آرام سے کھڑے ہو کر سامنے دیکھا تو شاہ نقش بند سامنے کھڑے تھے، سرکار سامنے کھڑے تھے۔ اب اس کو اپنا تو بھول گیا کہ میں چھت سے گری ہوں، میرے ساتھ کیا ہوا۔ اس نے کہا، حضور آپ اور یہاں، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ اب سنیے انہوں نے کیا فرمایا۔ انہوں نے مسکرا کر فرمایا، تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدن، بس تو چبارہ سے چلی تھی، میں بخارا سے چل پڑا تھا۔ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ جب اللہ کا کوئی ولی ہو جاتا ہے اور وہ اگر سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ 700 میل سے تخت اٹھا کے لے آتا ہے جس کے بعد سلیمان علیہ السلام کی نسبت ہے۔ تو اگر کوئی آقا علیہ السلام کی نسبت کا ولی آ جائے تو اس کے لیے 700 میل کا فاصلہ کیا رہ جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے بیان کیا ہے نا، قرآن مجید نے پہلوں کی کہانیاں اسی لیے بیان کی، کرامتیں، کہ ان کی کرامتیں تو میں بتا رہا ہوں کہ اگر ان کے امتیوں کو اللہ نے یہ دیا تھا تو اگر میرے محبوب کے امتیوں میں کوئی وفادار ہو جائے تو ہم اسے کیا کیا عطا کر دیں گے۔ اسی بات کو شاعر نے بیان کیا کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ چیز انسان کو نصیب ہوتی ہے باطن کی طہارت کے ساتھ، باطن کی پاکیزگی کے ساتھ، جسے قرآن مجید نے متقین کے لقب سے کہا۔ اور دیکھیں قرآن مجید کے آغاز میں اللہ رب العزت نے فرما دیا ہدی للمتقین، یعنی پہلے قسم کھائی ذالک الکتاب لا ریب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی نقص نہیں، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور اتنی بڑی بات کہنے کے بعد میں ہدی للمتقین، مگر اس سے ہدایت صرف متقیوں کو ملے گی۔ یعنی قرآن مجید جیسی کتاب سے بھی اگر ہدایت لینی ہے تو تقویٰ ہونا ضروری ہے۔ جو جتنا متقی ہوتا ہے وہ اتنی اس سے ہدایت پا لیتا ہے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام یہاں تک کہتے تھے ہمارے جانوروں کی رسی گم جائے تو ہم قرآن میں ڈھونڈتے ہیں، جانوروں کی رسی گم جائے تو، کیوں کہ وہ تقویٰ کے اس مقام پر تھے۔ یہاں علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا بلال حبشی سے آ کر پوچھتے ہیں، بلال حبشی تیرے پاس کون سا ایسا عمل ہے، بتا میری امت کو کہ جنت میں میں تیری قدموں کی آواز آگے آگے سنتا تھا معراج کی شب۔ اب وہ عمل جس پر ہمارا دھیان ہی نہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک ہی عمل ہے، جب وضو کرتا ہوں ساتھ 2 نفل ادا کرتا ہوں، تحیۃ الوضو۔ ہم تو نماز کے نفل بھی چھوڑ دیتے ہیں نا کہ یہ تو نفل ہے، ان کا کیا ہے، بس ٹھیک ہے فرض ہو گیا چھٹی۔ وہ ہر وضو کے ساتھ نفل، جب وضو کی حاجت ہو وضو کر کے نفل پڑھو۔ تقویٰ کا عالم کیا ہوگا جب تقویٰ اتنے اونچے مقام پر ہو، تو پھر اللہ رب العزت بلندی اور مقام اور شان بھی ایسی ہی عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب بندوں کی نسبت